یہ آج واضح کر دوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے یہ بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا، میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی جانب سے پرینتھا کمارا کے اہل خانہ کے لیے $1,00,000 کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کی بیوہ کو تنخواہ بھی دی جائے گی۔ سری لنکن شہری کی جان بچانے کی کوشش کرنے والے ملک عدنان ان کو بھی بہادری اور شجاعت کے اعتراف میں سند سے بھی نوازا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 23 مارچ کو ملک عدنان کو تمغہ شجاعت سے نوازا جائے گا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے بغیر دنیا میں کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، اور یہ ظاہر ہے ملک عدنان کے حوالے سے جو آج پرائم منسٹر کی جانب سے حکومتی لیول پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس فیصلے سے ظاہر ہے انکریج ہوگی بہت سارے لوگ، اچھے لوگ جو کہ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ٹاپ لیول پر اس واقعے کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہیں۔ سری لنکا کی جو حکومت ہے وہ بھی اس پر مطمئن دکھائی دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آج پرائم منسٹر کے حوالے سے جو بات کی گئی اس واقعے کو لے کر، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس واقعے کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا، اس پر بھی آج ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ مبینہ بیان حلفی کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم نے توہین عدالت کیس میں شوکاز پر اپنا جواب عدالت میں جمع کرا دیا ہے، اور رانا شمیم کو بیان حلفی جمع کرانے کے لیے عدالت کی جانب سے آج آخری مہلت دے دی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیر تک اگر اصل بیان حلفی پیش نہ کیا گیا تو پھر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ آج عدالت میں کیا کچھ ریمارکس رہے عدالت کی جانب سے، چیف جسٹس کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے، سارے معاملات پر آج کے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ماہر شاہ خاور صاحب نے۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، آج سرکاری سطح پر تعزیتی ریفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا، اور پرائم منسٹر نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ مذہب کے نام پر یہ انتہا پسندی جو ہے وہ کسی صورت کسی کو بھی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ اکراس دا بورڈ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ چاہے ہماری تمام مذہبی جماعتیں ہیں، سول سوسائٹی ہو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں، سب نے اس مائنڈ سیٹ کو، اس انتہا پسندی کو، مذہب کے نام پر جو جنونیت ہے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور خاص کر ملک عدنان جیسے لوگ جن کو انکریج کیا پرائم منسٹر لیول پر، حکومتی لیول پر، کتنا اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا مثبت اقدام ہے کہ پرائم منسٹر نے خود اس کے اوپر ایک سٹانس لیا ہے، ایک بہت موقف اختیار کیا ہے، اور ایک میسج بھی دیا ہے کہ ان کی ذات کے حوالے سے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا، اور اس پہ جو ملک عدنان نے بھی جو بہادری کا مظاہرہ کیا اس کو بھی انکریج کرنا اور اس کو بھی ایوارڈ دینا، میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ایک میسج ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے جو انٹرنیشنلی ہمیں ڈیمیج ہو چکا ہے وہ بڑا سویر ڈیمیج ہے۔ دیکھیں، یہ جو خبر اس کے مرڈر کے حوالے سے وہ تو بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ممالک بھی جن کے لوگ جو بڑے کوئی نامعلوم قسم کے ممالک جنہوں نے پاکستان کا نام کہیں شاذ و نادر سنا ہوگا، ان کے اخباروں میں بھی یہ خبر بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہوگی، لیکن پرائم منسٹر کا یہ جو بیان ہے یہ شاید میرا خیال ہے اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوا ہوگا، تو اس لیے ہمارے لوکلی تو یہ بہت اچھی بات ہے، تو لیکن یہ ایک اتنا بڑا ڈیمیج ہے، اور ہوا بھی یہ سیالکوٹ میں ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا سیالکوٹ میں، یہ کو آج سے 10 سال پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2 بھائیوں کو بہیمانہ طریقے سے ایک موب نے، ایک وائلنٹ موب نے بڑی بے دردی سے ان کو قتل کیا تھا، تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کنکریٹ اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اگر جیسے ابھی پرائم منسٹر نے ابھی ایک رحمت للعالمین وہ جو ہے ایک اتھارٹی بھی قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو استعمال کیا جائے، اس میں نوجوانوں کو، لوگوں کو، اور جو مذہبی سوچ بھی رکھتے ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے کہ نبی و آخر زمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کی سیرت ہے، اس میں تو یہ ہے کہ آپ وائلنس مت کریں، لوگوں کو ناحق قتل نہ کریں، وہ تو انسانیت کا ایک پیغام ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے سرکاری سطح پر بھی اس پہ جو ہے بہت اچھا زیادہ احتشام اجاگر صاحب، کرنا کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس سانحے کے بعد بھی بیک ٹو بیک کچھ اس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. ایک مدرسے کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ بچوں کو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے اگر آپ کو کوئی پتہ چلے کہ توہین ہو یہ مذہب کی تو اس کو کاٹ دو. پھر ایک استاد کی ویڈیو باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے، اس پر وزیر تعلیم نے بھی ٹویٹ کیا ہے. ایک استاد بچوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر کہیں آپ دیکھیں بھی یا سنیں بھی کہ توہین مذہب ہوا ہے تو کاٹ دو. سر، اس انتہا پسندی، جنونیت، مذہب کے نام پر یہ جو حیوانیت ہے، ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں میں جو زہر اگلا جا رہا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے؟ سونیا شاہ خاور صاحب نے ذکر کیا کہ آج سے 10 برس پہلے، بلکہ 7 برس پہلے ایگزیکٹلی 2010 کی بات ہے، اور یہ 2 بچے جو ہیں نا حافظ تھے، 2 بھائی تھے جن کو اس طرح سے تشدد کر کے مارا گیا تھا. اور اچھی بات شاہ خاور صاحب یہ ہوئی تھی جو اس میں سے نکل کے آئی تھی کہ وہ 2016 میں 9 میں سے 7 لوگوں کو سزائے موت ہو گئی تھی. یہ بہت بڑا سبق تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو پھیلایا نہیں گیا. اس میں جو 7 سال کا پیریڈ لگا، دیر ہوئی، اس کی وجہ سے میرا خیال ہے لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی. اب وہ کہتے ہیں لیسن لرنڈ کیا ہے، سبق کیا ہے. سنیے، سبق یہ ہے، تقریر اپنی جگہ پہ، ریزالو اپنی جگہ پہ. آپ دیکھ لیں، مولانا تقی عثمانی صاحب ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، سب نے پہلی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑا زوردار طریقے سے اس کی مذمت کی ہے. اچھی بات. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ شاہ خاور صاحب آپ کو یاد ہے 2014 کا APS کا واقعہ ہوا تھا. 7 برس ہو گئے ہیں، نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. اب 20 میں سے 9 پوائنٹس پہ عمل ہوا، باقیوں پہ نہیں آئے. اسی میں ساری چیزیں ہیں. ہیٹ میٹیریل کیسے آئے گا، اس طرح کی شرانگیز تقریریں کیسے ختم ہوگی، سوشل میڈیا کیسے کنٹرول کیا جائے گا، انتہا پسندی دین میں جو ڈالی گئی ہے اس کو کیسے پکڑا جائے گا، بینکوں کے ذریعے جو نہیں آتی فنڈنگ مدارس کو وہ کیسے روکی جائے گی. میرا خیال ہے کہ اس مسئلے پہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی تو بات ہے کہ اس وقت ایز وی اسپیک میں نے جو دیکھا ہے کہ 700 کے قریب اس طرح کے توہین عدالت کے کیسز ہیں. میرا خیال ہے جس طرح باقی سیگمنٹ آف سوسائٹی ریزالو شو کر رہے ہیں، ہم شور کہ ہماری جوڈیشری میں وکلا بھی ایکولی کنسرنڈ ہے. وہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جی یہ اب وقت ختم ہو گیا، ریاست کو اگر بچانا ہے تو مجھے معذرت کے ساتھ لگتا ہے کہ شاید یہ آخری واقعہ ہے. اس کے بعد تو اب لگتا ہے کہ جی جس طریقے سے ابھی شاہ خاور صاحب بھی بتا رہے ہیں پوری دنیا میں بدنامی ہوئی، نیوز ویک پہ سر وقت پہ جو تصویر چھپی کہ جی آپ یہ بھول جائیں کہ عراق از دا موسٹ ڈینجرس کنٹری، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان از دا موسٹ ڈینجرس کنٹری. وہ ساری دنیا میں لکھوکا دنیا اس کو پڑھتی ہے اس کو. اس کے بعد تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے شاہ خاور صاحب کے فیصلے لیے جائیں. صرف تقریر سے بات نہیں بنے گی. ابھی آپ دیکھ لیں، ہم سارے لوگ مانتے ہیں، ہمارے سول سوسائٹی، ہمارے علماء نے تو بہت اچھا کام کیا. انہوں نے واضح کر دیا کہ دین ہے ہی نہیں ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کب کہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے آپ کو. اور دوسری بات ہے جی، میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں 2 منٹ کے لیے اگر فرض کریں کسی نے توہین رسالت کی ہے، دین کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی سزا ہے، ہمارے لاز بنے ہوئے ہیں. آپ عدالتوں کے پاس جائیں. ریاست کا یہ کام ہے یا کہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ کھڑے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور بندے کو مار دیں لے کے. اس تناظر میں بہت سارے لوگوں نے اپنے پرسنل سکور بھی سیٹل کیے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ریاست کا کام ہے، ریاست کو کرنے دے. اور دوسری بات جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس مائنڈ سیٹ کو توڑنے کا طریقہ ہے کہ جو 9 باتوں پہ عمل ہوا ہے، 20 نکاتی تھا نیشنل ایکشن پلان، دوبارہ سے ریوزٹ کیا جائے اور سختی سے عمل کیا جائے.